الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم بڑے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ یہ ہم تمام کے لیے نمونہ عمل ہے، اور آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے، اس حوالے سے جانکاری حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ میں آج مختصر سے وقت میں دو تین باتیں اس حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر بندہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو اگر عمل میں لانے کی کوشش کریں، اس کے حوالے سے جانے، تو یاد رکھے اسے کتنا بڑا فائدہ میسر آئے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کہ سیرت طیبہ کا جاننا، اس کے حوالے سے معلومات کو حاصل کرنا، اس کی جو اہمیت ہے، جو اس کی فضیلت ہے اور جو اس کی برکتیں حاصل ہونی ہے وہ کس قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں خود ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ یہ بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ حضور کی سیرت طیبہ، حضور کی ذات گرامی، اگر اس کو کوئی فالو کرے وہ انسان کامیاب انسان ہوگا، کامران انسان ہوگا ہر لحاظ سے۔ ظاہر ہے کہ کسی کی سیرت کو نمونہ عمل بنانے کے لیے بھرپور انداز میں اس کی واقفیت بھی ضروری ہے، اس کے حوالے سے زیادہ جانکاری بھی ہو، تبھی تو انسان اس کی سیرت کو جانے گا۔ جب جانے گا تو اسے فالو کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھرپور انداز میں اس کی معلومات بھی ہو، اس کے حوالے سے جانکاری بھی ہو۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیروی، حضور کی اطاعت، حضور کی فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں اس چیز کے حوالے سے تعلیم بھی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کا حکم بھی ہمیں عطا فرمایا۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے میری اطاعت کی۔ پتہ چلا کہ حضور کے طریقے پر عمل کرنا، حضور کے طریقے پر چلنا، گویا کہ اللہ تبارک، حضور کی اطاعت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مقام پر فرمایا گیا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی اطاعت بھی کی جائے، حضور جس چیز کے حوالے سے عطا فرمائے اس چیز کو لینے کا ہمیں حکم دیا، اور جس چیز سے منع کر دے، جس چیز سے روک دے، ہمیں جو ہے اس چیز سے روکنے کے حوالے سے بھی تعلیم عطا فرمائے گا۔ اور اس طریقے سے بے شمار مقامات پر آپ اگر دیکھیں تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی فرمانبرداری اور حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کے حوالے سے ہمیں جہاں بجا مقامات پر بیان بھی کیا گیا، بتایا بھی گیا ہے۔ اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ کی اطاعت اور جو اطاعت رسول ہے، یہ دراصل جو ہے سیرت رسول کی معرفت کا ذریعہ اور وسیلہ بھی ہے۔ اگر شرعی قاعدے کے مطابق ہر چیز کے وسائل اور ذرائع کا حکم وہی ہوتا ہے جو حکم خود اس چیز کا ہوتا ہے۔ مثلا نماز اگر فرض ہے، ہمیں نماز ادا کرنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز فرض ہے، نماز کو ادا کیسے کریں، تو اس کے متعلق اس کے مسائل کو جاننا ہوگا، نماز کے فرائض کو جاننا ہوگا، اس کے شرائط، اس کے طریقے کو جاننا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ نماز فرض تو ہے، تو نماز کے مسائل کو سیکھنا یہ بھی فرض ہے، اس لیے کہ جب تک کہ اس کے مسائل سے آگاہی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عبادت کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اطاعت رسول، جس کا حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں عطا فرمایا، جب رسول کی اطاعت کرو جب فرمایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت
کی جائے تو کیسے کی جائے؟ ظاہر سی بات ہے حضور کی سیرت کو جب تک کہ ہم جانیں گے نہیں، جب تک کہ اطاعت کر نہیں سکتے. تو رسول کی اطاعت کے لیے حضور کی سیرت کو جاننا یہ بھی ہم پر لازم اور ضروری ہے. جب تک کہ اسے نہ جانا جائے، جب تک کہ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت نہیں کر سکتا. تیسری چیز کہ قرآن پاک یہ مسلمانوں کا دستور حیات ہے، ایک قانون ہے، اور قرآن مبارکہ کے اندر جو پورا مکمل زندگی کا ضابطہ اور دستور جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے. مسلمانوں کا قانون آئین بھی ہے، مگر اس کی توضیح اور تشریح کے لیے، اس کے حوالے سے اس کی ڈیپلی جانکاری کے لیے، تفسیر کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے ہی اس کی تفسیر ہو سکتی ہے. اس کے بغیر قرآن مقدس کو سمجھنا بھی یہ ناممکن ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں کہ قرآن مقدس کے اندر یہ قرآن ایک اصول کی کتاب ہے. قرآن کے اندر ایک ضابطہ بیان کر دیا گیا، اصول بیان کر دیا گیا. مثلا قرآن مقدس میں جہاں جہاں مقامات پر آپ کو مل جائے گا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں حکم عطا فرمایا، مگر نماز کی ترکیب، پہلے قیام کیا جائے، رکوع کیا جائے، سجود ہو، قاعدہ ہو، اس میں کیا پڑھا جائے، ترتیب کیا ہے، اگر آپ دیکھنے جائیں تو آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری ترتیب اور یہ طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ سے ہی ملے گا. حضور نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم تو دیا جا رہا ہے، مگر نماز پڑھی جائے تو کیسے پڑھی جائے؟ تو ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوگا. حضور نے کس طریقے سے نماز ادا فرمائی ہے، کیسی تکبیر آپ نے فرمائی ہے، قیام کیا ہے، پھر رکوع کیا ہے، وہ ترتیب کو بھی دیکھنا ہوگا، اور کس انداز سے نماز کو ادا فرمائی ہے اس طریقے کو بھی دیکھنا ہوگا. تو گویا کہ اسی طریقے سے، اسی کیفیت سے ہم جو ہے صحیح طریقے سے عبادت و بندگی کر سکتے ہیں اور اس کے مسائل کو ہم جان سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ قرآن مقدس میں جو ہے ایک اور بات کہ قرآن کی تعلیم اپنے فعل و عمل سے بھی آقا علیہ السلام نے فرمائی اور قول سے بھی فرمائی ہے. قرآن مقدس اب کس طریقے سے آپ نے اس کی تعلیم فرمائی؟ قول کے ذریعے، عمل کے ذریعے، فعل کے ذریعے. کس طریقے سے آقا علیہ السلام نے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ عملی تعلیم کی مثال آپ نے پریکٹیکل طور پر اس کو عمل کر کے بتایا. اس کی مثال یہ کہ جیسے آپ نے نماز ادا فرمائی، قرآن نے حکم دیا نماز قائم کرو، آپ نے اس کو نماز پڑھ کر بتایا. ہمیں حکم دیا گیا روزہ رکھو، تو روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے، ساری کی ساری چیزوں کے حوالے سے ہمیں آگاہی دی گئی. حج کرنے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ حج کرو، مگر وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرو. تو اب حج کیا جائے تو حج کے ارکان کیا ہے، کس طریقے سے حج کیا جائے. آپ اگر حضور کی سیرت طیبہ کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے ہم نے اس ارکان کو ادا کرنا ہے. عملی تعلیم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتی ہے، اور جبکہ قرآن میں ہم کو اس کا اجمالی حکم ملتا ہے. اور قولی تعلیم کی اگر بات کی جائے حضور کی زندگی طیبہ سے، تو جیسے رمضان کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسے کلو وشربو، کھاؤ پیو، جس کے حوالے سے فرمایا یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا یا سیاہ دھاگے سے. سورہ بقرہ کے اندر جو آیت مبارکہ ہے جس کے حوالے سے میں نے مفہوم عرض کیا. اب یہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا اب اس کو کون سمجھے اور کس طریقے سے سمجھے؟ تو گویا یہاں پر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قولی طور پر اس کے حوالے سے بیان فرمایا کہ سیاہ اور سفید دھاگے سے مراد کیا ہے. ہمیں قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سیاہ دھاگا جو ہے اس سے مراد جو ہے رات کی سیاہی ہے، سفید دھاگا تو اس سے مراد صبح کی سفیدی ہے. تو بخاری شریف کی اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پتہ یہ چلا کہ ہمیں گویا کہ جب کھانے اور پینے کا رمضان شریف کے اندر جو حکم دیا جا رہا ہے، رمضان شریف کے اندر روزہ رکھنا ہے، تو کیا صبح سے دوپہر تک روزہ رکھنا ہے، کب تک کے روزہ رکھنا ہے؟ مگر حضور کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ جب رات کی سیاہی آ جائے، جب سے لے کر صبح کی سفیدی تک جو ہے کھانے اور پینے کی اجازت ہے. تو گویا کہ حضور کی ذات طیبہ کے حوالے سے اگر معلومات ہو، آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اگر معلومات ہو، تو یاد رکھے انسان صحیح طریقے سے اسلام پر عمل کر سکتا ہے، ورنہ اس کے بغیر عمل نہیں کیا جا سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ضروری ہے. جو جیسا حضور سے محبت کرنے والا یا حضور کی سیرت طیبہ کو جاننے والا ہوگا، قرآن مقدس کو وہ ویسا سمجھ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو شغف ہے
دلچسپی ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ ڈیپلی اس سیرت کے اندر جائے گا، اتنا ہی زیادہ معلومات کو اکٹھا کرنے کے لیے جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ فرمایا گیا کہ جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی وہ کثرت سے کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے جب محبت ہوگی تو حضور کا ذکر بھی کثرت سے ہوگا، اور حضور کا ذکر کثرت سے ہوگا تو حضور کی سیرت طیبہ کو جانیں گے۔ حضور کی سیرت طیبہ کو جانیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کو اپنے اندر عمل میں لانے کی کوشش کریں گے، اور جو بندہ حضور کی ذات طیبہ کو جان کر عمل میں لانے کی کوشش کرے گا، یاد رکھے وہی بندہ کامیاب اور کامران بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز جو اس سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہمیں اچھے اخلاق کا درس بھی دیتی ہے، اچھے کردار کا درس دیتی ہے، برائیوں سے دور کرتی ہے، نیکیوں کی طرف رغبت دلاتی ہے، ایمان کو مستحق کرتی ہے اور یقین کو پختگی عطا کرتی ہے، صبر اور استقامت کی تعلیم دیتی ہے، شکر و رضا کا پیغام دیتی ہے۔ حضور کی سیرت طیبہ کو اگر آپ دیکھیں ہر موڑ پر زندگی کے جس زاویے میں آپ چاہے اگر اپنی زندگی گزارنا چاہے، کامیاب زندگی گزارنا چاہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو اگر آپ جانیں گے حضور نے کس طریقے سے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارے ہیں، آپ جو ہے ان تمام کے تمام پہلوؤں پر اگر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر موڑ پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ یہ ہماری رہنمائی کرتی نظر آئیں گی۔ چھٹی چیز جو اس سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی سیرت طیبہ کو تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل بنا دیا۔ جیسے قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو نمونہ عمل ہے آئیڈیل ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے حضور کی زندگی کو نمونہ عمل بنایا، لہذا اس کو وہ جامعیت عطا کی گئی ہے کہ انسانی زندگی کے تمام گوشے اس مبارک سیرت مبارکہ کے اندر جو ہے وہ سمیٹ کر رکھ دیے گئے ہیں، اکٹھا کر دیے گئے ہیں۔ انسانی سماج کا ہر فرد آپ کی سیرت طیبہ سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، اگر وہ اپنے بادشاہت کو اگر وہ قائم رکھنا چاہتا ہے حضور کی سیرت کو دیکھ لے اس کو اس کا طرز مل جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی حکمراں ہے، کوئی سیاسی لیڈر ہے، اگر وہ اس طریقے سے کامیاب ہونا چاہتا ہے حضور کی سیرت کو پڑھ لے۔ کوئی فوجی ہے یا کوئی کمانڈر ہے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو دیکھ لے۔ کوئی کسی جگہ کا حاکم ہے، کوئی افسر ہو، کوئی جج ہو یا کوئی معلم ہو، کوئی تجارت کرنے والا ہو، کوئی کاروباری پیشہ رکھنے والا ہو، گویا کہ اگر کوئی جیسا بھی اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے والا ہو کس طریقے سے سلوک کیا جائے وہ ساری کے ساری طریقہ اور سارا کے سارا ضابطہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت گویا کہ مکمل جو ہے سیرت طیبہ کو اگر جان لے تو یاد رکھے کہ مکمل طور پر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنا چاہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کی روشنی کے اندر وہ اپنی جو ہے زندگی کو گزار سکتا ہے اور کامیاب زندگی گزریں گی۔ اسی طریقے سے اگر رشتوں کی بات لی جائے تو میاں بیوی کے درمیان رشتہ کیسا ہو اور کوئی اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرے، اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا کرے، اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے اور لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے، گویا کہ ہر اعتبار سے اگر آپ کو دیکھنا ہے اور کامیاب بننا ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کے بعد جاننے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں کیسی تعلیم عطا فرمائی اور سارا کے سارا اصول جو ہے حضور کی زندگی طیبہ سے ہمیں مل جائے گا۔ اور ایک چیز آخری بات اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیرت طیبہ کی حفاظت کا ایسا انتظام بھی فرمایا کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ آئینے کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کے شب و روز کو دیکھیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے معاملات یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چلنے کا انداز، گفتگو کا انداز، آپ کے تکلم کا انداز، آپ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے، کھانے پینے کا انداز، لوگوں کے ساتھ معاملات کا انداز، گویا کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے محفوظ فرما دیا ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں
ٹیکنیکل دور کے اندر، کمپیوٹر کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، مگر آج کے دور میں اگر آپ 25-50 سال پہلے کے یا 100 سال پہلے کے کسی انسان یا کوئی لیڈر ہو، اگر اس کی مکمل ڈیپلی اس کی سیرت کو اگر کوئی جاننے کی کوشش کرے تو نہیں ملے گی. اس کی سیرت کے ہو سکتا ہے 2-4 باتیں یا 2-4 قول مل جائیں گے، فلاں نے یہ بات کہی ہے، فلاں نے یہ بات کہی ہے، اتنا ہی ہمیں پتہ چل جائے گا. مگر تقریباً کم و بیش 1500 سال پہلے کا وہ زمانہ ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اگر جانکاری چاہیے، آپ کو ایک ایک چیز پر رہنمائی مل جائیں گی کہ کس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ کیا تھا. ہمیں اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج کسی انسان کو فالو کرنا ہے تو آج ہمیں اگر اس انسان کے حوالے سے اگر اس کی ہسٹری اگر جاننا ہے، اس کی ہسٹری اگر معلوم کرنا ہے، تو یاد رکھ لیجئے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہم اس کی ہسٹری کو معلوم کریں. اور اگر معلوم کر بھی لیا تو ہو سکتا ہے وہ کسی ایک زاویے سے ہماری رہنمائی کر لے. مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ یہ ایسی ہے کہ انسان جس کسی شعبے میں ہو اور کامیاب ہونا چاہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی طیبہ کو دیکھ لیں، انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی میسر آ جائے گی. اس سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی پکی محبت ہو. جب آپ سے محبت ہوگی تو یاد رکھیں آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جاننے کی انسان کوشش کرے گا، اور جتنا جاننے کی کوشش کرے گا اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرے گا. اور جب بندہ حضور کی زندگی طیبہ کو اپنے اندر عمل میں لانے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھ لیجئے وہی انسان کامیاب ہوگا. تو اس لیے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی میسر آئے گی. اللہ رب العزت ہم تمام کو پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی سیرت طیبہ کو جاننے کی اور اس پر عمل کی مولا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.